ٹوئٹر لداخ میں بھی ماتمی جلوس بڑے پیمانے پہ یوم عاشورہ کی مناسبت سے برآمد کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم ضلع کرگل میں جس طرح سے لگاتار ہم آپ تک اپڈیٹ دیتے آ رہے تھے کہ ضلع کرگل میں بھی جوش و خروش کے ساتھ عزاداران حسین جلوس عزا میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ ٹھیک میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کارگل کی طرف سے نکالا جا رہا ہے، خاص کر محرم الحرام کے حوالے سے، عاشورہ کے حوالے سے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے وائس چیئرمین امور مذہبی شیخ بشیر شاکر صاحب ہے۔ سر، محرم الحرام کے حوالے سے آج یوم عاشورہ ہے، آج کے اس دور میں ہمیں عاشورہ سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت جو 30,000 فوج کے سامنے ہوا تھا، اس وقت فرمایا تھا کہ ان لم تکن لکم دین ولا تخشون المعاد فکونوا احرارا لدنیاکم ہذہ۔ اگر تمہارے اندر دین کے کوئی رمق نہیں ہے، تم اللہ سے نہیں ڈرتا، قیامت نہیں رکھتی ہے، تو آزاد کم از کم رہو، آزاد سوچو۔ آج پیغام امام حسین یہی ہے کہ لوگ کسی کی بندش میں نہ رہے، مال کے منال کے، دنیا کی کسی ہوا و حواس کے، کسی کے ڈر اور خوف سے نہ جیے، آزادانہ طریقے سے سوچے، عدل و انصاف کے کام اور کاج کہاں ہو رہا ہے اور کہاں ظلم ہو رہا ہے، ظلم اور تعدی کے خلاف آواز اٹھاؤ اور حق کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ حمایت کرو۔ یہ امام حسین کا پیام ہے۔ اس پیام کو پہنچانے کے لیے ہر سال IKMT کے پرچم تلے مومنین کرگل جلوس میں شرکت کرتے ہیں اور اپنی محبت کو امام حسین کے تئیں اور اپنے بیعت کو تجدید کرنے کے لیے آتے تھے۔ 2 سال سے یہ پینڈیمک کی وجہ سے گھروں میں بند رہے، اس سال تھوڑا سا ریلیکسیشن ملا اور اس جیسے لوگ آئے ہیں۔ پھر بھی ریسٹرکشن کے طور پر ہمارے 3 ہی جلوس ہیں، باقی جگہوں سے نہیں آئے ہیں۔ اگر آ جاتے تو پورے مارکیٹ بھر جاتے۔ تو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر جوان، ہر بوڑھے یہ جان کے چلیں کہ حق کے ساتھ دینا ہے، ولو ظالم کے مقابل میں کھڑا ہونا پڑے، اپنا گھر بار لوٹانا پڑے، لوٹا کر حق کو بچانا ہے۔ اور امام مہدی آنے والا ہے، ان کے منتظرین میں شامل ہونے کی کوشش و سعی کرنی ہے۔ یہ تلاش اور بیعت کرنے کے لیے لوگ جلوس میں شرکت کر رہے ہیں۔ بوفا اصحاب کے ساتھ امام حسین نے ایک عظیم شہادت دی، ایک عظیم قربانی دی۔ ہمیں کس چیز کے اوپر قربانی دینے کی ضرورت ہے؟ قربانیاں تو ہمیں حق کے اوپر دینی چاہیے۔ جہاں مظالم ہو رہا ہے ان کے مخالف میں لڑنا چاہیے، ان کے مقابلہ کرنا چاہیے، روک تھام کرنا چاہیے مظالم کا، بے راہ روی کا۔ اور امام حسین وہی جان دینے کے لیے تیار ہوئے تھے، دے دیے تھے کہ حق کو بچانے کے لیے 30,000 باطل لوگ آ کر حق کو نہتے کرنے، اس کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، تو امام حسین نے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ جی الحمدللہ پچھلے سال کی طرح انتظامات پچھلے سال سے بھی بہتر کیا ہے۔ کووڈ ریسٹرکشن کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو SOPs کے پالن اور حمایت کرنے کے تلقین کرتے رہے، فاصلے پر رہے۔ بہت کم لوگ آئے ہیں، 25,000 تک ہمارے لوگ آتے تھے، آج کوئی 7-8 ہزار ہی لوگ ہمارے جلوسوں میں، ہمارے مجالس میں شرکت ہے۔ یہ کووڈ کی وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو اور پھر پہلے کی طرح جلوس نکالا جا سکے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ جلوس عزا بڑے پیمانے پہ نکالا جا رہا ہے یوم عاشورہ کے مناسبت سے۔ مساتملی کے ساتھ محمد اسحاق۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1400 سال پہلے کربلا کی تپتی صحرا پر حل من ناصر ینصرنا کی جو صدا دی تھی، اس کی بازگشت آج بھی اور تا قیامت اسلام کی بقا کے لیے اور مظلوموں کی نجات کے لیے آب حیات ہے۔ عزیز عزاداروں، سید الشہداء کی حل من ناصر کی آواز ہر دور کے ظالم اور یزیدیت کے خلاف صدائے احتجاج ہے۔ جس طرح حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے امام حسین اور باقی خیمگاہ والوں کے ساتھ وفا دکھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم دور کے نائب کے ساتھ وفا کریں اور ان کے بلند آواز پر ہمہ وقت آمادہ رہیں۔
اور جتنا ہو سکے اپنے دین کو پھیلانے کی کوشش کرے، کیونکہ اسی دین کی بقا کے لیے اور اسی دین کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں تیروں سے شکست کھا گئے اور دشمنوں کے ہاں جاں بحق ہو گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید بادشاہ حسین ہم بھی آزادار ہیں، ہم وفادار ہیں، تیرے غمخوار ہیں سید بادشاہ۔ ہم بھی آزادار ہیں، ہم وفادار ہیں، تیرے غمخوار ہیں سید بادشاہ حسین۔ جا حسین جانے کا نا حسین دلوں کی بہت بہت شکریہ گلستان نیوز کو۔ سب سے پہلے میں بکریا کے وائس پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے ڈاکٹر الیاد علی ENT اسپیشلسٹ اور وائس پریزیڈنٹ ہوں بکریا کا، تو میں تمام کی مناسبت سے تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے آپ نے کہا جیسے گیدرنگ ہوتی ہے محرم میں اور خاص کر عاشورہ کے دن، اس میں میڈیکل فیسلٹیز ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں شروع سے ہی ہم نے، جیسے آپ نے دیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں، میڈیکل کیمپ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے۔ اس میں سارے ایمرجنسی میڈیکل ڈرگس، IV فلوئڈس، انجیکشن سارے رکھے ہیں، ٹرینڈ میڈیکل سٹاف رکھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح آج خاص کر آج کے دن کی مناسبت سے کچھ لوگ جو بے ہوش ہو کے آ رہے ہیں ان کے لیے ہم نے بیڈس لگائے ہیں، 12 بیڈس یہاں پہ اسٹیبلش کیے ہیں۔ ہم نے کوشش کیا ہے زیادہ سے زیادہ ہاسپٹل پہ لوڈ نہیں پڑے، یہاں پہ ہی ہم علاج کر کے لوگوں کو ڈسچارج کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے اسٹیبلش کیا ہے یہاں پہ شروع سے ہی، محرم کے شروع سے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ یہاں پہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ تو اس میں ابھی تک 150 لوگوں کو ہم نے رجسٹریشن کیا ہے۔ اور خاص کر سب سے ضروری جو نیگیٹو بلڈ گروپ ہوتا ہے، جیسے آپ نے بھی پہلے دیکھا ہوگا ہاسپٹل میں جب کوئی نیگیٹو بلڈ گروپ لے کے آتا ہے ایمرجنسی لے کے، تو نیگیٹو بلڈ گروپ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے 5-6 لوگوں کو رجسٹر کر کے رکھا ہے۔ تو کبھی بھی اگر اس کے بعد ایمرجنسی ہوتا ہے تو ترنت ہمیں کانٹیکٹ کریں گے، تو بہت جلدی ہی نیگیٹو بلڈ گروپ مل جائیں گے۔ اور خاص کر لوگوں کے لیے اور خاص کر جنرل ماسک جیسے ڈاکٹر پیغام آپ دینا چاہیں گے؟
جی جیسے اس دن کی مناسبت سے امام حسین علیہ السلام نے اس دن کو عظیم قربانی پیش کیا، اور صرف اس لیے نہیں کہ ہم ایک دن عاشورہ منا کے بھول جائیں، اس لیے پیش کیا کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے چینجز لائیں، ان کی نقش قدم پہ چلیں، یعنی ایمانداری سے اپنا کام کریں، صحت کے شعبے میں ہو یا کسی بھی اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں ایمانداری سے سچائی سے کام کریں۔ اور خاص کر ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں لوگوں کو یہ تاکید کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کووڈ-19 ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں زندگی بچانے کے لیے، دوسرے کا صحت بچانے کے لیے۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے 100% ماسک رکھیں جب بھی گیدرنگ ہو، تو آپ اپنے آپ کو بھی بچاؤ گے اور اپنے آس پڑوس کے جو ساتھ بیٹھے ہیں ان کو بھی بچاؤ گے۔ اور دوسرا ویکسینیشن 100% ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ابھی تک ویکسین نہیں کر کے، ان سے میری یہ تاکید ہے کہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں۔ اس سے نہ ہی آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، لیکن آپ اپنے گھر میں جتنے لوگ ہیں، آپ کے آس پڑوس کے لوگ ہیں، اس کے تئیں آپ کی ذمہ داری ہے وہ بھی آپ ادا کرو گے۔ تو اسی سلسلے میں کووڈ کیونکہ چل رہا ہے، تو ہم نے یہاں پہ یہ انشور کیا، جو محرم کے جتنے بھی گیدرنگ ہوئے، خاص کر آج جلوس ہوئے، اس میں ہم نے 100% یہ انشور کیا کہ کووڈ پروٹوکول جو گورنمنٹ نے جاری کیا اسی حساب سے ہم چلائیں۔ جیسے 100% ماسک ویئرنگ ہم نے کیا، منیمم لوگوں کو ہم نے آج میں خاص کر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں IKMT کے جتنے بھی علماء سے جڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی بسیج کے جتنے والنٹیئرس ہیں، انہوں نے یہ انشور کیا کہ کم لوگ آئیں اور کووڈ پروٹوکول فالو کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے ہی اپنی تعزیت کریں۔ تو اس کے لیے میں ایڈمنسٹریشن کو بھی، IKMT کے آرگنائزیشن کو اور بسیج کے آرگنائزیشن کو بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں۔ لا انا موجوده फिज़ाबिलिल्लाह के लिए देते हैं, लोगों की खिदमत करने के लिए बस यही मौका मिला दे देते हैं। आशुरा की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे तबरुक लोगों के लिए आप सर्व कर रहे हैं, तबरुक तो खुदा की फिज़ाबिलिल्लाह लोगों को दूर दराज से भी आते हैं, कोई सुबह जल्दी आते थे, इसलिए खुदा अपनी तरफ से ये हो जाते हैं कि तबरकत हो जाते हैं। इसीलिए कितने लोगों के लिए सर्व करते हैं? ये हमको ये देते हैं कि 2-2.5 हज़ार आदमी के लिए तैयार करते हैं। ये शाम को 6 बजे तक चलते हैं, सुबह 11 बजे से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, तो 6 बजे तक चलते हैं। लेडीज आते हैं, जेंट्स आते हैं, दूर दराज इलाके के होते हैं, उन्हीं के लिए। और कितने सालों से आप ये तबरुक का सिलसिला शुरू किया? ये हो गया आपको कोई 8-10 साल हो गया, 10 साल करीबन हो गया हमको ये करते हैं जी, हर साल करते हैं इसमें अक्षय की। कितना सुकून मिलता है जब आप तबरुक? और तो आपको बताए सुकून तो मिलना ही है, और हमारे पास एक क्या क़यामत को लेके जाने के लिए यही तो हमारा सुकून है।